بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ہماری اس گفتگو کا ٹاپک اللہ کے اولوالعزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت میں موجود ایک گنہگار شخص پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی امت میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا۔ اس گنہگار شخص کی بد کرداریوں اور گناہوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس شخص کو شہر بدر کر دیا اور اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ گنہگار شخص شہر سے نکلنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ ایک ویرانے میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے لگا۔ دن چلتے گئے، دن بیتتے گئے، سال ہو گئے، تو ایک مرتبہ جب اس گنہگار شخص کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ انتقال کر گیا اور اس کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کا انتقال ہی ہونا تھا تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ اے موسیٰ، فلاں شہر میں فلاں ویرانے میں میرا ایک ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی جاؤ اور اس کے کفن کا اہتمام کرو اور جا کر خود ہی اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وحی ہوئی کہ وہ میرا ایک ولی ہے اور جاؤ اس کے جنازے اور کفن کا اہتمام کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وحی کر دی کہ اے موسیٰ، وہ جو میرا ولی انتقال کر گیا ہے، اور یہ میرا اعلان، یہ میری وحی تمام بنی اسرائیل میں پھیلا دو کہ جو بھی شخص اس گنہگار شخص جس کو اللہ نے ولی قرار دیا اس کے جنازے میں شریک ہوگا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان پوری بنی اسرائیل کی امت میں کروا دیا۔ حضرت موسیٰ کا یہ اعلان سن کے بنی اسرائیل کی امت شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، جوق در جوق اس شخص کے جنازے میں پہنچ گئی۔ جب حضرت موسیٰ اپنی امت کے ساتھ وہاں پہنچے اور امت نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کی بد کرداریوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو نکال دیا اور یہ ایک ویرانے میں زندگی بسر کرنے لگا، تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ ہمیں کیوں پڑھنے کا کہا اور کیوں اس کے اتنے گنہگار بندے کی اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ ان لوگوں نے یہ تمام واقعہ حضرت موسیٰ کو بیان فرما دیا کہ اے موسیٰ، ایسے ایسے یہ گناہ کرتا تھا، بد کردار تھا، اور ہم نے اس کو شہر بدر کر دیا اور اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو غور فرمائیے گا۔ حضرت موسیٰ نے وہاں جنازہ پڑھا دیا، چلے گئے لوگ، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جنازہ ہو گیا، وہ شخص گنہگار شخص دفن ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ تنہائی کے عالم میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، یہ تیرا اتنا گنہگار شخص تھا اور میری امت کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے شہر بدر کر دیا ہے، تو آپ نے مجھے کیوں کہا کہ میں جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤں، حالانکہ یہ اتنا گنہگار شخص تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ میرا ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو خوبصورت جواب آیا وہ یقیناً ہر سننے والے، ہر دیکھنے والے کو بہت ہی پسند آئے گا، اور اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی لہر دوڑ پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص بہت گناہ گار تھا، بہت بد کرداریاں کرتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، یہ ویرانے میں اکیلا تھا، نہ اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ تھے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پرکھنے والا، نہ کوئی اس کی احتیاط کرنے والا، نہ کوئی اس کا علاج کرنے والا، نہ اس کے پاس کوئی اور سہارا تھا، تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے
اور میری بارگاہ میں التجا کرنے لگا اور کہا کہ اے اللہ مجھے دیکھ، میں جانتا ہوں میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اور میں تمہیں اسی لائق سمجھ کے، رحمان و رحیم سمجھ کے میں تمہارے سامنے یہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت الفردوس جیسی عظیم نعمت، عظیم جنت عطا فرما، اور میں تیرا ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس گنہگار شخص نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، اس شخص نے میری بارگاہ میں التجا کی تھی تو یہ میری رحیمی اور کریمی کے خلاف تھا کہ کوئی انسان سچے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول نہ کروں، لہٰذا اس کی یہ التجا تھی اور میری رحیمی اور کریمی کو جلال آیا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو ثواب میں بدل کے اسے وقت کا ولی بنا کر اپنے پاس بلا لیا۔ تو آج کی اس ویڈیو، آج کی اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جتنے بھی گنہگار ہوں ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دو جہان کے حقیقی مالک خالق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر سچی توبہ کر کے ہمیشہ اپنی زندگی بندگی خدا میں گزارنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اتنے گنہگار شخص کو معاف کر دیا، بے شک وہ رحمان اللہ ہمیں بھی ضرور معاف کرے گا۔ تو امید ہے کہ تمام سامعین کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کے اسلامی اور سبق آموز واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔